السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ باب من عدل عشرة من الغنم بجزور فی القسم۔ یہ باب ہے جس نے 10 بکریوں کو تقسیم کے وقت ایک اونٹ کے برابر کیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی وکیع نے سفیان سے، وہ اپنے والد سے، وہ عبایہ بن رفاعہ سے، وہ اپنے دادا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفۃ من تہامہ، ہم ذوالحلیفہ میں تہامہ مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فاصبنا غنما، بس ہم بکریوں کو پہنچے، یعنی مال غنیمت میں بکریاں ملی، وابلا اور اونٹ ملے۔ فعاجل القوم فاغلوا بها القدور، بس لوگوں نے جلدی کی اور ان کے گوشت کی ہنڈیاں چڑھا دی۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامر بها فاکفئت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے حکم دیا، ان ہنڈیوں کو الٹ دیا گیا۔ ثم عدل 10 من الغنم بجزور، پھر آپ نے بکریوں میں سے 10 کو ایک اونٹ کے برابر کیا۔ ثم ان بعیرا منها ندہ، پھر بے شک ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا۔ ولیس فی القوم الا خیل یسیرہ، اور نہیں تھے لوگوں میں مگر تھوڑے سے گھوڑے۔ فرماہ رجل، پس انہیں ایک آدمی نے مارا۔ فحبسہ بسہم، پس اس نے روک دیا اس اونٹ کو تیر کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لہذہ البہائم عوابد کعوابد الوحش، بے شک ان چوپایوں کے لیے بدکنا ہے جس طرح کہ وحشی جانور بدکتا ہے۔ فما غلبکم منها فاصنعوا به هكذا، پس جو تم پر غالب آ جائے یعنی بے اختیار ہو جائے اس کے ساتھ ایسے ہی کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا نرجو ونخاف ان نلقى العدو غدا ولیس معنا مدن، ہم ڈرتے ہیں کہ کل ہماری مڈبیر ہوگی دشمن سے اور ہمارے پاس چھری کوئی نہیں ہے۔ افنذبح بالقصب، کیا ہم بانس کی جو ترچھی چھری بن جاتی ہے اس کے ساتھ ہم ذبح کر دیں؟ آپ نے فرمایا اعجل وارنی، تو جلدی کر یا خون یا آپ نے فرمایا تو جلدی کر، یہ لفظ بولا ما انہر الدم، جو خون بہا دے، وذکر اسم اللہ علیہ فکلوا، اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے پس اسے کھاؤ۔ لیس السن والظفر، سوائے ناخن کے اور دانت کے۔ وساحدثکم عن ذلک، اور ان قریب میں تم کو ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ اما السن فعظم، رہا دانت تو یہ ہڈی ہے۔ واما الظفر فمد الحبشہ، تو جو ناخن ہے یہ حبشیوں کی چھری ہے۔ اس پوری حدیث کے اندر واقعہ اس طرح ہے کہ صحابہ کرام کو مال غنیمت ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، انہوں نے آپ کے آنے سے پہلے جانور ذبح کر کے ان کا گوشت بنا کے ہنڈیوں پر رکھ دیا پکنے کے لیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ ناراض ہوئے اس بات پہ کہ بھئی میرے آنے سے پہلے ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا، تم نے اس میں کیوں بغیر تقسیم کے جانور ذبح کر دی؟ کیونکہ اصول یہ ہے جب جنگ کا میدان ہو تو جنگ کے میدان میں بغیر تقسیم کیے چیزیں خرچ ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو مال غنیمت میں کافی زیادہ کھجوریں مل گئی، اب جنگ کا میدان ہے، جنگ شروع ہے، آپ میں سے جس کو کھجور کی ضرورت پڑتی ہے وہ بغیر اجازت کے وہاں سے جا کے لے سکتا ہے، کھائے پیے، کیونکہ ضرورت ہے اس سے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اب وہ مشترکہ مال بن گیا،
اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ سب میں برابر تقسیم ہوگا۔ انہوں نے ایسے کیا کہ جنگ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، مال غنیمت میں ملنے والی بکریاں اور اونٹ میں سے کچھ ذبح کر کے گوشت بنا کے ہنڈیوں میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو الٹا دو ہنڈیوں کو۔ اب یہاں سے اندازہ کیجئے کہ بعض دفعہ عدل اور انصاف کے لیے چھوٹا موٹا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ عبرت کے لیے تھا کہ آئندہ تم نے ایسی جسارت نہیں کرنی۔ آپ نے وہ ہنڈیاں الٹوا دی، پھر آپ آئے تو آپ نے تقسیم اس طرح کی کہ جس کو ایک اونٹ ملتا تو دوسرے کے لیے اگر اونٹ نہ ہوتا تو اس کو 10 بکریاں دی جاتی، گویا کہ ایک اونٹ آپ نے 10 بکریوں کے برابر کیا۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ ایک اونٹ کے اندر 10 حصے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تقسیم کے وقت تھا، ذبح کرتے وقت 7 ہی ہوں گے، یہ بات غلط ہے۔ واضح احادیث کے اندر ملتا ہے کہ آپ نے قربانی کرتے وقت ایک اونٹ میں 7 حصے نہیں 10 حصے کیے، تو یہ اپنی مرضی ہے، آپ 7 حصے شریک کر لیں اونٹ میں یا 10 حصے کر لیں، دونوں سنت طریقے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کر دیا، تقسیم کر دیا، اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک اونٹ وحشی ہو کے بھاگ گیا، اب وہ کسی سے قابو نہ آئے، اور اس وقت قافلے کے اندر گھوڑے بہت تھوڑے تھے کہ جن پر بیٹھ کر دوڑ کر اس کو قابو کیا جا سکے، تو ایک آدمی نے یوں تیر مارا، اس کو تیر کی وجہ سے وہ زخمی ہو کے گر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور بھی ایسے بدکتے ہیں جس طرح کے وحشی جانور بدکتے ہیں، اور جب کوئی جانور تمہارے کنٹرول سے باہر ہو جائے تو تم اس کے ساتھ ایسے ہی کرو جیسے اس نے کیا، یعنی اس کو تم تیر کے ذریعے، یا آج کے دور میں تیر تو نہیں، فائر کے ذریعے تم اس کو روک سکتے، اس کو کھڑا کر دو۔ جانور ذبح کرنا چاہتے تھے آپ، وہ ایسا بھاگا، چھڑا کر بھاگا سڑک پر، کتنے بندوں کو وہ زخمی کرے گا، کتنوں کو وہ مارتا جائے گا، تو اس کے لیے اگر آپ سے قابو نہیں ہو رہا تو اس کا یہی حل ہے کہ اس کی ٹانگوں پر جہاں مناسب ہو فائر کر دیا جائے، تو پھر اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ جانور ایسا کرے اس کے ساتھ تم ایسے ہی کرو۔ پھر راوی کہتا کہ میرے دادا نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل کو ہماری دشمن سے جنگ ہوگی، ہمیں جانور ذبح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے پاس تو چھری کوئی نہیں، کیا ہم بانس کی جو لکڑی ہوتی ہے نوکیلی، ہم اس کے ساتھ خون بہا دیں، ذبح کر دیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو کوئی جانور زخمی ہو تو تم جلدی سے ہر اس چیز کے ساتھ جو خون بہا دے اللہ کا نام لو اور اس کا خون بہا دو، وہ ذبح ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن 2 چیزوں سے ذبح کرنے سے تم نے بچنا ہے، ایک دانت کے ساتھ ذبح نہیں کرنی، دانت یہ چلتا ہوگا اس دور میں، کسی چیز جانور کے دانت کے ساتھ یا اپنے دانت کے ساتھ اس کی رگ کو کاٹ دیا، دانت کے ساتھ ذبح نہیں کرنا، اور دوسرا ناخن کے ساتھ ذبح نہیں کرنا۔ یہ بھی اس دور میں چلتا ہوگا کہ بڑے بڑے ناخن، موٹا موٹا ناخن سنبھال لیا کوئی چیز کاٹنے کے لیے، تم نے ان چیزوں سے ذبح نہیں کرنا۔ کیوں؟ جو دانت ہے یہ ہڈی ہے، ہڈی سے ذبح نہیں کیا جاتا، اور جو ناخن ہے یہ حبشیوں کی چھری ہے، حبشی اس ناخن سے چھری کا کام لیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے ہم میں سے بھی کئی لوگ چیزوں کو کاٹنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے ناخن رکھے ہوتے ہیں۔ اب آپ اس حدیث پہ غور کریں کہ چھری کا کام ناخن سے لینا کن کا کام ہے؟ حبشیوں کا کام ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ مال غنیمت کے اندر سب شریک تھے، یا کسی بھی مال میں جس میں سب لوگ شریک ہوں، جب تک سب لوگ آ نہ جائیں، اجازت نہ لے لی جائے، اس میں تصرف نہیں کیا جا سکتا۔ چند صحابہ نے سب کے مال میں تصرف کیا، آپ نے وہ ہنڈیاں الٹوا دی، تو جو شریک مال ہو اس میں سب کی اجازت لیے بغیر کچھ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کتاب الشریکہ پوری ہوئی۔ اس کے بعد ہے کتاب الرہن، یہ بڑا اہم باب ہے، گروی کا باب۔
گروی کے مسائل کہ گروی رکھوانا جائز ہے کہ نہیں جائز، اس کے اصول کیا ہے، اس کے طریقے کیا ہیں، اس پر امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کر آئیں گے، وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2507۔